السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے سب سے بڑا درد مند کون۔ ایک بادشاہ بہت نیک اور انصاف پسند، ساری رعایا اس سے بہت خوش تھی اور اسے بے حد چاہتی تھی۔ بادشاہ بھی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا، اس کی حکومت میں کوئی دکھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ بیمار ہوا، اتنا بیمار کہ جینے کی کوئی آس نہ رہی۔ دوا نے کچھ کام نہ کیا۔ آخر میں نا امید ہو کر سب نے دعا کا سہارا لیا۔ تمام عبادت گاہوں میں بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، ان گنت غلاموں کو آزادی ملی۔ غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں میں کھانے اور کپڑا تقسیم کیے گئے۔ بادشاہ کی طبیعت آہستہ آہستہ سدھرنے لگی اور چند دنوں کے بعد وہ اچھا ہو گیا۔ سارے شہر میں خوب خوشیاں منائی گئیں۔ بادشاہ کو بیماری سے شفا تو مل گئی، لیکن بادشاہ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عمر کے باقی دن خدا کی عبادت اور اس کی یاد میں گزاروں، یہ سوچ کر ایک دن اس نے چاروں شہزادوں کو بلایا اور ان سے کہا، اب میں اپنی زندگی کے باقی دن خدا کی یاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میں سے کس کو اپنا جانشین اور تخت کا وارث بناؤں، کیونکہ تم چاروں مجھے ایک ساں طور پر پیارے ہو۔ تم سب میری آنکھوں کے تارے ہو، بہت نیک اور لائق ہو۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، تم چاروں بھائیوں میں سے جو بھی سب سے بڑے درد مند انسان کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لائے گا، یہ تخت اور تاج اسی کو دے دوں گا۔ اس کام کے لیے میں تمہیں 1 سال کا وقت دیتا ہوں۔ بادشاہ کی یہ بات سننے کے بعد شہزادوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور اگلے دن 4 شہزادے 4 سمت سفر پر روانہ ہوئے۔ پہلا شہزادہ جنوب کی طرف گیا تھا، یہ 3 ماہ بعد لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ایک سوداگر تھا۔ شہزادے نے سوداگر کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ شخص ایک بڑا سوداگر ہے، اس نے خدا کی راہ میں اپنی ساری دولت خرچ کر دی۔ اس نے نمازیوں کے لیے بجا مسجدیں تعمیر کروائیں اور مسافروں کے لیے ان گنت سرائیں بنوائے۔ یہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور 7 مرتبہ حج بھی کر چکا ہے۔ اس سے بڑا درد مند آدمی شاید کہیں ملے۔ بادشاہ نے کہا، ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ واقعی یہ شخص غنی اور خلوص مند ہے، اس کو شاہی محل میں ٹھہرایا جائے۔ دوسرا شہزادہ شمال کی سمت گیا تھا، وہ 6 ماہ کے بعد لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ایک سنجیدہ باوقار آدمی تھا، جس کے چہرے پر علم کا نور چمک رہا تھا۔ دوسرے شہزادے نے اس آدمی کو بادشاہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ شخص بہت بڑا عالم ہے، اس نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، مذہب کی ساری باریکیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں سر سے پیر تک خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا برتاؤ کرتا ہے، کسی جاندار کو نہیں ستاتا۔ غرض یہ کہ اس کے کردار میں ذرا سی بھی برائی نہیں ہے۔ اس سے بڑا درد مند اور قابل آدمی کوئی نہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بہت خوبیوں کا مالک ہے، اس کے کردار میں کوئی خرابی نہیں، اس کے علم میں بھی کسی کو کلام نہیں۔ بے شک یہ ایک نیک اور عاقل آدمی ہے، اسے عزت کے ساتھ شاہی محل میں ٹھہرایا جائے۔ تیسرا شہزادہ مغرب کی سمت سے لوٹ آیا، اس کے ساتھ ایک فقیر تھا۔ شہزادہ نے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ بزرگ ایک خدا رسیدہ فقیر ہے۔ سنا ہے کہ کسی زمانے میں ایک ملک کے بادشاہ تھے، لیکن خدا کی راہ میں تخت و تاج، ملک و مال چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی۔ روکھی سوکھی جو بھی ملے کھا لیتے ہیں، رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں صرف کرتے ہیں۔ عبادت اور قناعت میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ میری نظر میں سب سے بڑے درد مند انسان یہی ہیں۔ بادشاہ نے ان کی بھی تعریف کی اور عزت و احترام سے محل میں ٹھہرایا۔ 1 سال ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ ہفتے کے آخری دن مشرق کے سمت سے چوتھا شہزادہ لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا بھکاری نما آدمی تھا، جس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے اور ان میں جگہ جگہ پیوند لگے تھے۔ سر پر ٹوپی تھی اور
और न पैर में जूती, डरी डरी आँखों से इधर उधर देख रहा था। तीनों शहजादे इसे देखकर हंसने लगे। चौथे शहजादे ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान की तलाश में दर बदर भटकता फिरा हूँ। इस दुनिया में दर्दमंद इंसानों का मिलना मुश्किल है। सबसे बड़े दर्दमंद इंसान की तलाश तो और भी मुश्किल है। एक मुकाम पर शहर के लोगों ने कोढ़ के मरज़ में मुब्तला एक शख्स को शहर के बाहर ला डाला था, जहाँ पड़े भूख और प्यास के मारे वो 1-2 दिन में मर जाता। इत्तेफाक से इस आदमी का उधर से गुज़र हुआ। कोढ़ी को इस हाल में पाकर इसे उठाया, दिलासा दिया, इसके ज़ख्मों को साफ़ करके पट्टियाँ बांधी। शहर जाकर कोढ़ी के लिए दवा और खाने का इंतज़ाम किया। इसके पास जो कुछ पैसा था वो इसकी बीमारी और इलाज व मुआलजे में ख़त्म हो गया। मजबूरन बेचारा मेहनत मजदूरी करने लगा और इन्हें पैसों से कोढ़ी के लिए खाना और दवाएं ख़रीद लाता। रोज़ाना कोढ़ी को खाना खिलाता, इसके ज़ख्म साफ़ करता, मरहम लगाता। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। इसकी बेलूज़ खिदमत, हमदर्दी और कोशिशों से कोढ़ी को एक नई ज़िंदगी मिली। ये शख्स ख़ुद बेहद गरीब और नादार है, दर्दमंद लफ्ज़ के माने भी नहीं जानता, लेकिन इसके दिल में दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश मेरे बच्चे, तुम सबसे बड़े दर्दमंद इंसान को ढूंढ कर लाने में कामयाब हुए। आज से ये तख्त व ताज तुम्हारा है। प्लीज़ ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं। प्लीज़ फुल वॉच करें। पहले वाली कहानी भी मैं बड़ी मुश्किल से बनाई हूँ, लेकिन किसी ने उसका रिप्लाई सही नहीं दिया। फुल वॉच करें और कहानी बताएं कैसी लगी, और क्या आपने भी कहाँ पढ़ा है, किधर पढ़ा है, ये भी बता दें कमेंट में लिख के।